آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ دلی سرکار نے منڈکا کے آتش زنی کے واقعے کی مجسٹریٹ کے ذریعے تحقیقات کرانے کا حکم دیا ہے، جس میں 27 افراد کی جانیں چلی گئیں۔ مرنے والے افراد کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے معاوضہ دیے جانے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے ملک میں زرعی تحقیق کا معیار اور صلاحیت بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند جمائیکا، سینٹ ونسنٹ اور گریناڈنز 3 ملکوں کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ سرکار نے ملک میں اناج کی یقینی فراہمی اور پڑوسی اور دیگر کمزور ملکوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے فوری طور پر گیہوں کی برآمد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ صحت کے مرکزی وزیر منسکھ مانڈویا نے کہا ہے کہ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن سبھی لوگوں کی زندگیوں میں انقلابی تبدیلیاں لا رہا ہے۔ جھارکھنڈ مردوں کی سب جونیئر ہاکی قومی چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے اور آج شام پونے میں آئی پی ایل میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ دلی سرکار نے منڈکا میں آگ لگنے کے واقعے کی مجسٹریٹ کے ذریعے تحقیقات کرانے کا حکم دیا ہے۔ دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ اعلان کیا۔ وہ آج موقع پر حالات کا جائزہ لینے کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ مرنے والے افراد کے لواحقین کو 10-10 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا، جبکہ زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ یہ ایک بھیانک آگ تھی اور اس میں کئی لوگ مارے گئے اور کچھ لاشیں تو اتنی بری طرح جل گئیں کہ ان کی شناخت بھی نہیں کی جا سکتی۔ پولیس کے باہری ضلع کے ڈپٹی کمشنر سمیر شرما نے بتایا کہ اب تک 27 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ ان میں سے 25 کی شناخت کی جانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فورینسک ماہرین ڈی این اے کے نمونوں کی جانچ کریں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ لوگوں کو نکالنے اور زخمیوں کے فوری علاج کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ جس میں عمارت میں آگ لگی تھی اس کے مالک کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے ملک میں زرعی تحقیق کی صلاحیت اور معیار میں وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ زرعی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہو اور کسانوں کی آمدنی میں زیادتی ہو۔ انہوں نے تحقیق اور ترقی پر خرچ میں اضافے کرنے کی تجویز پیش کی، جو اس وقت زرعی مجموعی گھریلو پیداوار کا 1% سے بھی کم ہے۔ وہ نیشنل اکیڈمی آف ایگریکلچرل ریسرچ مینجمنٹ حیدرآباد میں زرعی کاروبار انتظامی پروگرام ICAR کے گریجویشن تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند آج صبح جمائیکا اور سینٹ ونسنٹ اینڈ گریناڈنز کے اپنے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ کسی بھی بھارتی صدر کا کریبیائی ملکوں کا پہلا دورہ ہوگا۔ صدر جمہوریہ اس ماہ کی 15 سے 18 تاریخ تک جمائیکا میں قیام کریں گے، جہاں اپنے ہم منصب جمائیکا کے گورنر جنرل سر پیٹرک ایلن کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کریں گے۔ وہ وزیر اعظم اینری ہولینس اور دیگر ممتاز شخصیتوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ دورے کے دوران صدر جمہوریہ جمائیکا کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے بھی خطاب کریں گے۔ جمائیکا اور بھارت کے دوستانہ تعلقات ہیں۔ جمائیکا ایسے گرمتیا ممالک میں سے ایک ہے جہاں بڑی تعداد میں بھارتی آباد ہیں جو بھارت کے ساتھ ایک متحرک واسطے کے طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ دورہ ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ سن 2022 بھارت اور جمائیکا کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 60ویں سالگرہ ہے۔ صدر جمہوریہ نے 9 وکیلوں کو دلی ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا ہے۔ قانون اور انصاف کی وزارت کی طرف سے جاری کیے گئے ایک اخباری بیان میں بتایا گیا کہ محترمہ تارا وٹاستا گنجو، محترمہ منی پشکرنا، جناب وکاس مہاجن، جناب توشار راؤ گیدیلا، محترمہ منمیت پریتم سنگھ اروڑا، جناب سچن دتا، جناب امیت مہاجن، جناب گورنگ کانت اور جناب سوربھ بنرجی کو دلی ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا گیا ہے۔ عہدہ سنبھالنے کی تاریخ سے ان ججوں کی سینئرٹی شمار کی جائے گی۔ چیف جسٹس این وی رمنا کی زیر صدارت سپریم کورٹ کے کولیجیم نے ان ناموں کی سفارش کی تھی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج سے پہر حیدرآباد میں قومی سائبر فورینسک لیبارٹری NCFL کا افتتاح کریں گے۔ اس شہر کے اپنے دن کے دورے کے دوران جناب شاہ کچھ پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ جناب شاہ 1 ماہ سے جاری پرجا سنگرام یاترا کے دوسرے مرحلے کے آخری دن ایک عوامی جلسے سے بھی خطاب کریں گے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر اور لوک سبھا رکن بی سنجے کمار نے اس یاترا کا آغاز کیا تھا۔
جناب سنجے نے گزشتہ ماہ 14 تاریخ کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے یوم پیدائش کے موقع پر ایک ماہ طویل یاترا کا آغاز کیا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی سرکار نے فوری طور پر گیہوں کی برآمد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس سلسلے میں غیر ملکی تجارت سے متعلق ڈائریکٹوریٹ جنرل کی جانب سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملک میں مجموعی طور پر خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانے اور پڑوسی ملکوں اور دوسرے کمزور ملکوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے برآمدی پالیسی میں ترمیم کی گئی ہے۔ نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ سرکار کی طرف سے اجازت ملنے پر دوسرے ملکوں کو گیہوں برآمد کیا جائے گا۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر منسکھ مانڈویا نے کہا ہے کہ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن حفظان صحت کے شعبے میں تبدیلی لا رہا ہے اور سبھی لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر رہا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ 21 کروڑ 90 لاکھ آبھا آئی ڈیز بنائی گئی ہیں اور 53,341 طبی سہولیات اس مشن کے تحت رجسٹر کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 11,677 حفظان صحت کے پروفیشنل رجسٹر ہوئے ہیں۔ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن کا مقصد ملک کے مربوط ڈیجیٹل صحت کے بنیادی ڈھانچے کی مدد کے لیے ضروری قوت کو فروغ دینا ہے۔ پورے ملک میں اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 191 کروڑ 15 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ صرف کل ہی 15 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ وزارت نے یہ بھی بتایا کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے پاس ابھی بھی 17 کروڑ 49 لاکھ سے زیادہ ٹیکے موجود ہیں جن کا استعمال کیا جانا باقی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مجموعی طور پر 2,858 نئے معاملات کا پتہ چلا ہے۔ سر دست ملک میں صحت یابی کی شرح 98.74% ہے۔ بھارت نے متحدہ عرب امارات کے صدر اور ابوظہبی کے حکمراں شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کے احترام میں آج ایک دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے، جیسا کہ پہلے خبر دی جا چکی ہے کہ ان کا کل انتقال ہو گیا تھا۔ مرکزی وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ ان سبھی عمارتوں پر آج قومی جھنڈا سرنگوں رہے گا جہاں باقاعدگی سے قومی پرچم لہراتا ہے۔ آج سرکاری طور پر کوئی تفریحی پروگرام بھی نہیں ہوگا۔ جھارکھنڈ مردوں کی 12ویں سب جونیئر قومی ہاکی چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ گوا میں کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل میں جھارکھنڈ اڈیشہ کو 3-1 سے ہرا کر فائنل میں پہنچا ہے۔ مقررہ وقت تک دونوں ٹیمیں ایک ایک گول سے برابر پر تھیں۔ دوسرا سیمی فائنل آج تیسرے پر 3 بجے ہریانہ اور اتر پردیش کے درمیان کھیلا جائے گا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام 7:30 بجے پونے ایم سی اے اسٹیڈیم میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا۔ کل رات ممبئی کے بار بورڈ اسٹیڈیم میں پنجاب کنگز نے رائل چیلنجرز بنگلور کو 54 رن سے ہرا دیا۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پنجاب کنگز نے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹ پر 200 رن بنائے۔ اس کے بعد اس نے بنگلور کو 9 وکٹ پر 155 رن پر ہی روک دیا۔ پنجاب کے جونی بیرسٹو نے محض 29 گیندوں میں 66 رن جبکہ لیام لیونگ اسٹون نے 24 گیندوں میں 70 رن بنائے۔ بیڈمنٹن میں بھارت کی مردوں کی ٹیم نے سیمی فائنل میں ڈنمارک کو 3-2 سے ہرانے کے بعد پہلی مرتبہ تھامس کپ کے فائنل میں داخل ہو کر ایک تاریخ رقم کی ہے۔ ایچ ایس پرنائے نے کل سیمی فائنل کے 5ویں اور فیصلہ کن میچ میں ڈنمارک کے راسموس کو 13-21، 21-9، 21-12 سے ہرایا اور ٹیم کو فائنل تک لے گئے۔ بھارت کا فائنل میں مقابلہ اب کل انڈونیشیا سے ہوگا۔ آسام رائفلز، ایکسس بینک اور قومی یکجہتی اور تعلیمی ترقیاتی تنظیم نے مل کر ناگالینڈ کی شمال مشرقی ریاست میں نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے تحفظ کی خاطر ایکسیلنس اور ویلنس مرکز قائم کرنے کے سلسلے میں سے فریقی مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ اس مرکز کا نام آجہانی کیپٹن این کینگروز کے نام پر رکھا گیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ دلی سرکار نے منڈکا کے آتش زنی کے واقعے کی مجسٹریٹ کے ذریعے تحقیقات کرانے کا حکم دیا ہے، جس میں 27 افراد کی جانیں چلی گئی ہیں۔ مرنے والے افراد کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے معاوضہ دیے جانے کا اعلان بھی کیا گیا۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے ملک میں زرعی تحقیق کا معیار اور صلاحیت بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند جمائیکا، سینٹ ونسنٹ اور گریناڈینز 3 ملکوں کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔